خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور لا تبدیل نام میں میں ایک بار پھر میرات النساء میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی گیسٹ اسپیکر سسٹر سارہ سمینہ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہاں پر میں پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ آج ایک نئی سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں سسٹر سائرہ سمینہ کے ساتھ مل کر۔ اس پوری سیریز میں ہماری یہی اسپیکر ہوں گی، اور جس سیریز کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہیں اس کا نام ہے خاندان۔ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی کہ آج کے ٹاپک کا کیا نام ہے، مگر اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی خاندان کے حوالے سے۔ خاندان کی خوشی کے لیے والدین کے وضع کردہ اصولوں پر پابندی لازمی ہوتی ہے۔ جو اصولوں پر کاربند ہو اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور پھر عزت بھی اسی کو ہی ملنی چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے والدین کے ساتھ اور والدین کے بچوں کے ساتھ خانگی تعلقات بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چاہے مہمان کسی کے بھی آئیں، مہمانداری کرنا کسی کو بھی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جب بچے خوشی سے اپنے والدین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے اصولوں پر کاربند ہوتے ہیں، تو پھر والدین بھی اگر بچے کوئی غلطی خطا کرتے ہیں تو انہیں معاف کرتے ہیں، اور ان کی بہتری کے لیے ان سے بہت سارے مثبت توقعات بھی وابستہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ناظرین باتیں شیئر کی ہیں، یہ پوری سیریز کا ایک نچوڑ ہے۔ جیسے جیسے آپ اس سیریز کو دیکھتے جائیں گے آپ کو میری یہ تمام باتیں یاد آتی رہیں گی، اگر تو آپ نے یاد رکھی ہوں تو۔ اب میں چاہوں گی کہ پروگرام کا آغاز کروں، اور ساتھ ہی ساتھ سسٹر آپ سے سوال بھی کرتی چلوں۔ آج جو ہمارے ٹاپک ہے اس پروگرام کا وہ ہے خوشی، اور جو سیریز ہم کر رہے ہیں، ہم نے مل کر جو تیاری کی ہے، بات چیت کی ہے، وہ ہے خاندان۔ مگر ابھی ہم خوشی پر بات کریں گے۔ میں چاہوں گی سسٹر کہ آپ خوشی کے لفظی معنی اور مفہوم جو ہے وہ مجھے بھی بتائیں، اور میرے دیکھنے والے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مسیح یسوع کے نام میں تمام سننے والوں کو بہت سلام، اور ہم خوش ہیں کہ ہم اس سیریز کو آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں، تاکہ یہ خاندانوں کے لیے اور شاہانہ آپ کے لیے اور میرے لیے باعث برکت بنے۔ یقیناً ہم دونوں کے بھی خاندان ہیں، اور ہم دونوں بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ سیریز، یہ پورا سلسلہ نہ صرف آپ سب کے لیے بلکہ ہم دونوں کے لیے بھی باعث برکت ہوگا، اور بہت ساری تبدیلیاں ہمارے خاندان میں بھی واضح ہوں گی۔ شاہانہ، اب میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ خوشی ایک ایسا لفظ ہے جس کو سنتے ہی ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور ہمارے اندر بھی ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی بہت ہی اچھی بات ہے جو خوشی کا لفظ ہم نے یوز کیا ہے۔ خوشی کے لفظ کا لفظی معنی ہے شاد، دوسرے اس کے معنی ہے مسرور ہونا، پھر ہے شادمان ہونا، اور پھر ہے جشن، اور ہے شادی۔ اور شادی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور شادی نام ہی خوشی کا ہے۔ اس کے ساتھ سسٹر میں چاہوں گی آپ نے جتنے بھی لفظی معنی بتائے ہیں، ہر لفظ کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کریں، اور مختصر وقت میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہمیں دیں آپ۔ ٹھیک ہے، پہلا لفظ میں نے آپ کو بتایا شاد، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ بچپن میں ہم ایک گیت گاتے تھے، شاد 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 شادمان ہے دل اب میرا، شاد شاد شاد۔ تو جب ہم اس گیت کو گاتے تھے سنڈے اسکول میں، تو ایک دم میں کلاس میں خوشی آ جاتی تھی، اور سب تالی بجاتے تھے، کچھ بچے اچھلتے تھے، کچھ بچے خوش ہوتے تھے۔ تو شاد کا لفظ خوشی کا لفظ ہے، اور یہ ہمارے اندر خوشی لاتا ہے۔ یہ لفظ ہمارے قومی ترانے میں بھی ہے بالکل، اور جیسے ہی اس کے بھی لفظی معنی، اس کا جو عنصر ہے وہ کیفیت جب آتی ہے خوشی کا تاثر ہوتا ہے، جذبات ہمارے۔ اور جیسے ہی ابھی اگر ہم 14 اگست کی بات کریں، جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے انڈیپینڈنس ڈے کو، تو عجیب سی جوش جنون اور سیلیبریشن ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے۔ وہ جذبات ہی ہمارے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور ہم خوشی کے ساتھ، اور جب یہ ترانہ ہم پڑھتے ہیں تب بھی ہم بے ساختہ کھڑے بھی ہوتے ہیں احترام میں، اور خوشی جو ہے نا وہ ہمارے جذبات سے ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا شاہانہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اور دوسرا لفظ ہے مسرور ہونا۔ مسرور ہونے کا مطلب ہے مگن ہو جانا،
مسرور ہونے کا مطلب ایک وجد کی حیثیت میں آ جانا، مسرور ہونے کا مطلب ہے کہ گم ہو جانا۔ اور اگر ہم کلام مقدس کی طرف آئیں تو چونکہ یہ خاندان کی بات ہے تو میں چاہوں گی خاندان کے تعلق سے ہی بتاؤں۔ حنا ایک خداوند کی بندی جس کا ذکر کلام مقدس میں ہے، اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ جب وہ ہیکل میں جاتی ہے اور جا کر دعا کرتی ہے، اور ایلی سمجھتا ہے کہ اور دعا میں اتنی مسرور ہو جاتی ہے، اتنی مگن ہو جاتی ہے کہ ایلی کہتا ہے تو نشے میں ہے تو اپنے نشے کو اتار۔ ایلی کو جواب دیتی ہے کہ نہیں، میں نشے میں نہیں ہوں، میں تو اپنے دکھ میں خداوند کے آگے بولتی جا رہی تھی۔ تو اتنی خدا میں مگن تھی، اتنی خدا میں مسرور تھی کہ اس کو ارد گرد کے ماحول کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور یہ دعا کرتی جا رہی تھی کہ خادم بھی کہتا ہے کیا تو نشے میں؟ اور پھر وہ اس کو کہتا ہے جا تو چلی جا اور خدا تیری دعا کو سنے۔ تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اداس نہیں ہوئی۔ دیکھیں، مسرور ہونے سے اور خدا کی حضوری میں مسرور ہونے سے جو خوشی اور شادمانی ہمارے دل میں آتی ہے وہ دوسروں کو دکھتی ہے، اور پھر وہ ایک بڑی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ یہاں پر سوری میں آپ کو روک رہی ہوں، خطا کلامی کی معذرت چاہوں گی۔ یہاں پر ابھی آپ جس طرح مسرور ہونے کی بات کر رہی ہیں، دنیاوی طور پر اگر ہم بات کریں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اور کچھ لوگ اس قدر جن کی جو بھی چوائس ہوتی ہے میوزک کی، چاہے وہ غزل ہو، چاہے وہ قوالی ہو، چاہے وہ کوئی اور میوزک ہو، تو اس قدر اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اس قدر اس میں کھو جاتے ہیں کہ وہ اپنی اس پوزیشن سے جس طرح وہ اس وقت موجود ہوتے ہیں اس سے بے خود ہو جاتے ہیں۔ مگر جس طرح بھی آپ نے بات کی خدا کی بندی کی، حنا کی، کہ وہ خدا کے ساتھ دعا میں اتنی مگن تھی کہ اسے یہ ہوش نہیں تھا کہ ایک کاہن اسے دیکھ رہا ہے اور اسے آ کے اسے وہ جگا کے اسے وہ جھنجھوڑ کے اسے کہتا ہے کہ تو نے کیا نشہ کیا ہے۔ تو اصل مسروریت یہاں پر میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اصل مسرور ہونا خدا کی فیلوشپ میں ہے، خدا کے ساتھ وابستگی میں ہے، خدا کی حمد میں، خدا کی پرستش میں اگر آپ مگن ہوتے ہیں تو وہ کیفیتی فرق ہے۔ جو لوگ اس تجربے سے گزرے ہیں وہ یقیناً میری بات کو سیکنڈ ضرور کریں گے۔ اور پھر نا خدا نے جب اس کو بیٹا دے دیا اور یہ اپنے چھوٹے بیٹے کو ہیکل میں ایلی کے پاس لاتی ہے اور ایلی کو کہتی ہے وہی بچہ جس کے لیے میں نے دعا کی تھی، تو پھر اس کے بعد وہ دعا کرتی ہے اور کہتی ہے میرا دل میرے خدا میں مگن ہے، اور پھر کہتی ہے میرا سینگ خدا کے طفیل اونچا ہوا ہے، اور خدا نے مجھے یہ خوشی اور شادمانی بخش دی ہے۔ وہ ایسی خوشی تھی جو اس کے اندر سے نکل رہی تھی، اور مسرور ہونا یہی ہے۔ ایک اور حوالہ ہمیں اگر کلام مقدس میں سے ملتا ہے، خدا کا بندہ پولس رسول بھی کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں خوش رہو، اور 3 بار اس بندے نے کہا کہ خوش رہو خوش رہو، جبکہ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی، مگر جس کیفیت میں اس بندے نے یہ باتیں لکھی تھی وہ خود بہت تکلیف میں تھا، آگے وہ یہ کہتا قید ہے، میں تھا، آگے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی بات بار بار کہنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں ہے، پر اس میں تمہاری سلامتی ہے، خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ تو کبھی کبھی فیملی میں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں خاندان کی جی، اور فیملی کی بات کر رہے ہیں جو ہمارا مین مقصد ہے ڈسکس کرنا، اگر آپ گھر کا سربراہ ہیں یا آپ گھر کو لیڈ کرتے ہیں یا آپ اپنے خاندان میں کوئی بڑی پوزیشن رکھتے ہیں، کیونکہ آپ اگر خوش ہیں نا آپ کا پورا خاندان خوش ہوتا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ اداس ہیں، آپ پریشان ہیں، تو گھر میں آٹومیٹکلی یار پتہ نہیں والد صاحب کو کیا ہوا ہے، یا والدہ کو کیا ہوا ہے، یا بڑے بھائی کو کیا ہوا ہے، یار یہ اداس ہے، یہ ٹینشن ہے، اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے، آپ چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور گھر پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ مگر میں یہاں پر ان تمام سربراہوں کے ساتھ مخاطب ہونا چاہوں گی اور یہ کہنا چاہوں گی، اگر آپ پریشان ہیں، اداس ہیں، تو خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال کریں اور اس میں مسرور ہو۔ دیکھیے گا آپ کی چاہے کتنی بڑی مشکل ہو، پریشانی ہو، مگر خدا، جس طرح بھی خدا کی بندی کا ذکر کر رہے ہیں آپ، حنا کی بات کی، جب خدا کے بندے نے کہا کہ جا تیری مراد پوری ہو، تو حالانکہ اس وقت اسے نظر نہیں آ رہا، مگر وہ شادمان ہو گئی، وہ خوش ہو گئی۔ اگر آپ اپنے دکھ کو، پریشانی کو پیچھے کرتے ہیں اور اس پر غالب آتے ہیں اور آپ خوشی ظاہر کرتے ہیں، تو آپ کا پورا خاندان بھی خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ تھا، اس کو ایک بری روح تنگ کرتی تھی۔ ساؤل کو اس کے دوستوں نے اور اس کے عزیزوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے جو ہے تو چرواہا، پر وہ بجانے میں ماہر ہے،
اس جیسا کوئی بجاتا نہیں. اب ساؤل بادشاہ اس کو بلا لیتا ہے, اس کا نام داؤد ہے, داؤد کو بلا لیتا ہے, اور جب ساؤل کے اوپر بری روح آتی ہے تو داؤد بیٹھ کر اپنا ساز بجاتا ہے. جب ساز بجاتا ہے تو اس کے اندر جو تکلیف ہے اور جو اس کی وجہ سے خاندان میں پریشانی ہے, جب داؤد بجاتا ہے تو اس کے بجانے سے جو سرور آتا ہے, اس کے بجانے سے جو وہ اس گانے اور بجانے میں مگن ہو جاتے ہیں, وہ بدروح سے نکل جاتی ہے اور گھر کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور گھر میں کیا آ جاتی ہے, شادمانی ہو جاتی ہے. تو جیسے آپ نے پہلے کہا, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ کہتی ہوں, ہنا کی پریشانی تھی, وہ بھی خدا کی میں مگن میں آئی اور مگن ہوئی اور چلی گئی. بالکل. ساؤل کے لیے تھی, اس نے بھی بجانے والے کو بلا لیا, وہ گیت گاتا تھا, خدا کی حمد و تعریف کرتا تھا, اور اس پہ سے بدروح جاتی تھی اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. بڑی خوبصورت بات ہے کہ واقعی خدا کی حضوری میں مگن ہونے سے نا آپ کو وہ شادمانی جو اور کہیں سے نہیں آتی, صرف خدا کی طرف سے آتی ہے, وہ آپ کو ملتی ہے. جی ہاں, اگر آپ بائبل مقدس میں سے دیکھیے تو زبور 118 کی 15 آیت میں پڑھیے کیا لکھا ہے. خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, زبور 118 کی 15 آیت, صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے. خیمہ سمبل ہے یہاں پر گھر کا, پہلے لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے. لکھا ہے صادقوں کے, جو خدا کے لوگ ہیں, خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, ان کے خیموں میں لکھا ہے شادمانی, یعنی خوشی ہے. وہ خوشی جو پاک روح دیتا ہے, وہ خوشی جو خدا کی وجہ سے میرے اور آپ کے اندر آتی ہے. اور لکھا ہے نجات کی راگنی, کیونکہ سب سے بڑی خوشی جو اس دنیا کی ہے وہ نجات ہے, وہ گناہوں کی معافی ہے, وہ مسیح کو قبول کرنا ہے, وہ نئے سرے سے پیدا ہونے. اگر کوئی شخص اپنا, کیونکہ ہمارا جسم بھی گھر ہے نا, یہ بھی ایک گھر ہے, اور اس گھر میں بھی شادمانی کس سے آتی ہے, مسیح کے آ جانے سے. جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, مسیح کو قبول کرتے ہیں, نجات پاتے ہیں, تو ہمارے اندر شادمانی آ جاتی, اور وہی شادمانی ہمارے گھروں کے اندر آتی, اور گھر کے تمام لوگ شادمان ہوتے. بڑی خوبصورت ڈیٹیل سسٹر آپ نے دی, تھینک یو سسٹر. میرے خیال ہے شاید کچھ تھوڑا اور رہتا ہے. جی ہاں, پھر ہم نے بات کی تھی جشن کی. جی جی, اور جشن میں تو پھر بھرپور خوشی ہے. جی بالکل. پھر تو اس میں آپ اپنے پورے جذبات کے ساتھ, پورے ایکشن کے ساتھ, کھانے پینے کے ساتھ آپ اس کو مناتے ہیں. بالکل. اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو 10 کنواریوں کو دیکھیں, اور ہم کہتے ہیں جشن منانے, دولہا سے ملنے 10 کنواریاں جب آتی ہیں, تو پھر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ دیے لے رہے ہیں, یقیناً وہ تیار بھی ہیں اور دولہا کے استقبال کو بھی نکلی ہیں. تو خوشی میں جشن کا ہونا, جب خوشی ہوتی ہے تو خوشی میں پھر ہم جشن مناتے ہیں, پھر اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ 10 کنواریاں جو ہیں دولہا کے استقبال کے لیے نکلی ہیں, اور پھر یہ دیے جلا کر تیار ہو کر جشن منا رہی ہیں. اسی طرح ہم اپنے گھروں میں جب خوشی آتی ہے تو ہم بھی مختلف طریقوں سے جشن مناتے ہیں. بالکل بالکل. اور آخری لفظ جو رہ گیا ہے وہ ہے شادی. اس کے لیے آپ اگر دیکھیں, شادی شروع ہوتی ہے بائبل مقدس کے بالکل آغاز سے. بے شک. جب خدا نے باغ عدن بنا دیا, اور باغ عدن بنانے کے بعد خدا نے مٹی سے آدم کو بنا لیا. آدم کو بنانے کے بعد جب خدا نے اس کے اندر روح پھونکی اور پھر وہ جیتی جان ہو گیا, پھر آدم کو خدا نے 2 ذمہ داریاں دے دی. ایک ذمہ داری اس کو لکھا ہے کہ باغبانی کرنا, اور دوسری ذمہ داری کرنا ہے نگہبانی کرنا. جب خدا نے دیکھا کہ یہ باغبانی کرنے میں اور نگہبانی کرنے میں بالکل پرفیکٹ ہے, ٹھیک کام کر رہا ہے, آدم نے کبھی بھی نہیں سوچا, لیکن خدا نے سوچا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اور یہی اسی سوچ سے شادی کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر خدا آدم میں سے ایک عورت بناتا ہے, اور پھر خدا اس کو بڑی نیند بھیجتا ہے, اس عورت کو بناتا ہے. اور جب خدا اس عورت کو بنا کر آدم کے پاس لاتا ہے, ہم سوچیں, تھوڑی تصور کریں کہ کیا اس وقت آدم کے جذبات ہوں گے, کیا اس وقت آدم کی خوشی ہوگی, اور کیسے سے کہا واہ یہ کیا, یہ بالکل میرے جیسی, کیونکہ اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی, کچھ نہیں دیکھا.
اسے جانور دیکھے ان کے ساتھی دیکھے, پرندے دیکھے اس کے ساتھی دیکھے, لیکن اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا. تو ہم تصور میں اس خوشی کو جان سکتے ہیں جب ہوا اس کے پاس آئی تھی اور وہ ایک دم بول اٹھا, یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. اور واقعی اگر ہم شادی کی بات کریں, اسی کو میں تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گی, تو اگر گھر میں کوئی شادی طے ہو جاتی ہے, کوئی رشتہ پکا ہو جاتا ہے, شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ایک عجیب ہی ماحول ہو جاتا ہے, خوشی. حالانکہ اس قدر کام کا پریشر ہو جاتا ہے, اتنے سارے کام, لگتا ہے کہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, لیکن ہم خوشی میں سب کچھ کرتے رہتے ہیں, اور تھکن کے ساتھ بھی سارے کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں. وہ خوشی فرق ہی ہے. ناظرین, بہت خوبصورتی کے ساتھ اور ایک ایک لفظ کو جس طرح آپ نے ڈیٹیل میں بتایا, میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کی. اسی کے ساتھ سسٹر میں چاہوں گی کہ اگلے کوشچن کا بھی جواب دیں کہ آپ کے خیال میں خوشی کسی خوبی کا نام ہے یا کیفیت کا نام؟ خوشی محض ایک جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ خوبی ہے. کیونکہ اگر ہم پولس رسول کے خط دیکھیں اور غلطیوں کے خط میں جب پوری روح کے پھلوں کا ذکر ہے, تو پہلے ہے محبت اور اس کے بعد ہے خوشی. تو خوشی ایک خوبی ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے, اور وہ کیسے اس کو استعمال کرتا ہے یہ اس انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ خوبی خدا نے انسان کے اندر پیدا کی ہے, استعمال کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. اور خوشی کا دار و مدار خدا ہے, اور خوشی کا سر چشمہ بھی خدا ہے. بے شک. کیونکہ زبور نویس کہتا ہے, اگر کلام مقدس کھولیے زبور 16 اور اس کی 11ویں آیت میں خوشی کے تعلق سے کیا کہتا ہے داؤد؟ جی, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے, تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. خدا کے حضور میں زبور نویس کہتا ہے کامل شادمانی, اور پھر وہ کہتا ہے تیرے خدا کے ہاتھ میں, اور آدھی یا کم یا زیادہ نہیں بلکہ لکھا ہے دائمی. دائمی کا مطلب ہے قائم رہنے والی, نہ ختم ہونے والی خوشی جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں. اور پھر خدا یہی خوشی اپنے لوگوں کے اندر, کیونکہ جب پاک روح بھی آتا ہے وہ بھی ہمیں کیا دیتا ہے؟ خوشی دیتا ہے. اور جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو بھی ہمیں کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے. تو خوشی کا منبع اور خوشی کا دار و مدار صرف اور صرف خدا پر ہے. اور پرانے اور نئے عہد نامے میں شخصی طور پر ایمانداروں کا نشان ہے خوشی, اور اسی خوشی کو پولس کہتا ہے خوش رہو, کیونکہ خدا کے لوگوں میں اور خدا کے لوگوں کے خاندانوں میں خوشی نظر آنی چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے, یہ ایسی خوبی ہے جو دکھتی ہے. اور اگر آپ زیادہ خوش ہیں تو اکثر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے آج بڑے خوش نظر آ رہے, کیونکہ یہ ہمارے چہروں سے نظر آتی. جذبے کے ساتھ ساتھ یہ ایک خوبی ہے. تو اس کا دار و مدار خدا ہے, اور خدا ہمارے اندر خوشی ڈالتا ہے, اور پھر ہم کو, اور خدا نہ صرف خوشی ڈالتا ہے بلکہ خوشی کے بہت سارے موقع فراہم کرتا ہے, جس میں سب سے پہلا اور بڑا موقع ہے شادی, جو آدم اور حوا کو ملا. اور پھر آدم اور حوا جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے میں کیا کرتے ہیں, لکھا ہے وہ دونوں ننگے تھے اور ایک دوسرے سے شرماتے نہ تھے. اور پھر اگر اسی کو ہم آگے بڑھائیں اور آگے چلیں تو ہمیں ایک اور بڑی اچھی شادی نظر آتی ہے, اور وہ ربقہ اور اسحاق کی. کیا بات ہے نا, ربقہ اور اسحاق جو ہے, جب ابراہیم کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ اس کی کافی 40 سال کا تھا جب اس سے ربقہ کی شادی ہوئی. تو مجھے لگتا ہے بڑا ہی صبر والا بیٹا ہے جس کو جلدی نہیں ہے شادی ہو جائے. اس کا باپ فکر کرتا ہے اور وہ اپنے نوکر کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرے بیٹے کے لیے کیا لا, بیٹی لے کے آ. اور ہم دیکھتے ہیں شادی میں شروع سے خوشی خوشی ہے, خوشی خوشی کیسے یہ نوکر دعا کر کے نکلتا ہے, پھر وہ کیسے وہاں پر کنویں پہ دعا کرتا ہے, پھر کیسے وہ ربقہ کو زیور دیتا ہے, وہ اپنے باپ کے گھر میں جاتی ہے اور اس کے گھر میں بھی جاتے خوشی ہو جاتی ہے. باپ اس کا بھائی آتا ہے, جلدی سے اس کو ملتا ہے, گھر لے جاتا ہے, پھر ساری باتیں بتاتا ہے, اور ان کے اندر بھی ایک بڑی خوشی آ جاتی ہے. جب بھی میں یہ دو
خدا کے جو لوگوں کا ذکر ہے ان کے بارے میں سنتی ہوں پڑھتی ہوں تو میں بڑا ہی مجھے نا کیا کہنا چاہیے اس بات کو کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ خدا کے ساتھ اس بندے کا رابطہ دیکھیں. جس طرح ہم نے شروع میں میننگز کلیئر کیے کہ مسرور ہونا، خدا کے ساتھ مسرور ہونا، اور خدا کی بندی کا ذکر کیا کہ کس طرح خدا نے اسے جواب دیا اور خدا کے بندہ نے اسے کہا کہ تجھے خوشی ملے گی. ہم خدا پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ چکے ہیں. ہم اپنی ایفرٹ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے کر لیں، ہم ایسے کر لیں، اپنی کوششیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کہیں کچھ نہیں بن پڑتا تب تھک ہار کر بیٹھ کر خداوند تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے. مطلب ہم پہلے اگر اسٹیپ پر جس طرح خدا کے بندے کے نوکر نے بالکل صحیح کہہ رہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، اور میں یہ حیران ہوتی ہوں بلکہ وہ اس کو کہتا ہے خدا اپنے فرشتے کو تیرے آگے بھیجے گا، اور وہ جس طرح خدا کے آگے باتیں رکھتا ہے کہ ایسے ایسے ہو خدا تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ تو نے کی ہے. ہم آج کی اگر ہم بات کریں تو ہم پہلے تو خدا کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے، لوگوں سے رابطہ ہے، لوگوں سے سورس لگاتے ہیں، لوگوں کے تھرو یار ذرا رشتہ تو کروا دینا، یار ذرا رشتہ تو ہمارا ادھر ڈھونڈنا، ہماری بیٹی بڑی ہو رہی، ہمارے لڑکے کو اچھی لڑکی نہیں مل رہی. اگر ہم اس طرح آج بھی دیکھیں خدا وہی ہے، خدا تبدیل نہیں ہوا، بالکل وہ ازل سے لے کر ابد تک یکساں ہیں، مگر شرط یہ کہ ہم اس ایمان میں مضبوط ہوں اور اس پر ڈیپینڈ کرنا شروع کریں. تب ہمیں بھی اسی طرح خدا نشانیاں بھی بتائے گا اور اسی طرح اس بندی کو خدا خود ہی ملوا دے گا. درست. آج کل ماں باپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے، بچے پہلے بک کر لیتے ہیں اور ملواتے ہیں، ماں یہ آپ کی ہونے والی بہو ہے یا ماں یہ آپ کا ہونے والا داماد ہے. پھر جس طرح ہم آگے بھی اپنے پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے کس طرح سے ابتری آتی ہے، کس طرح سے پرابلمز آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری خود کی کوششیں ہیں، ہم نے خدا کے اوپر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیا اور خدا سے اپنے بچوں کے لیے رشتے مانگنے چھوڑ دیے. بالکل جیسے آپ نے کہا نا کہ انہوں نے خدا پر بھروسہ رکھا، تو جب یہ نوکر جو ہے وہ ملتا ہے ربکا کے بھائی اور ماں اور باپ سے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بات تو خدا کی طرف سے ہوئی ہے، ہم کوئی برا بھلا تجھے کہہ ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں خدا پہ. دیکھیں خدا نے دو جو خاندانوں کو ملایا ہے، دونوں ہی خدا پر بھروسہ کرنے والے اور یہ یقین رکھنے والے کہ یقیناً یہ خدا کی طرف سے. وہ کہتے ہیں ربکا تیرے سامنے جا، جیسے خدا نے کیا، جا اپنے آقا کے بیٹے سے اس کو بیاہ دے. تو دیکھیں خوشی، اور یہ خوشی ابراہیم سے شروع ہوئی، نوکر میں آئی، پھر ربکا میں، اس کے گھرانے میں، اور کیسی خوشی. اور یہی خوشی میرا خیال ہے کہ ہمارے گھرانوں میں ہونی چاہیے، اور اسی خوشی پر ہم آج بات کر رہے ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ. اسی کو ہی میں چاہوں گی تھوڑا سا اور ہم وسیع کریں اور کوئی اور بات خدا کے کلام میں سے کہ اور ایسے خاندان کے بارے میں، خوشی کے بارے میں آپ ذکر کریں یا کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. آپ نے بہت سارے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے. کوئی ایسی بات خوشی کے تعلق سے جنہوں نے خدا پر بھروسہ کیا ہو اور پھر ان کے خاندان میں برکت آئی ہو، یا اپنی لائف کا کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں. میں اپنے چرچ کی ایک بیٹی کا ذکر آپ کے سامنے کروں گی شادی کے تعلق سے. اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس بچی کی ایج بھی زیادہ ہو گئی، تو اس کی والدہ اور اس کے بھائی فکر مند تھے کہ اس کی شادی ہو. اب ایسے ہی تھا کہ ہمارے چرچ میں ایک بڑا اچھا مطلب جوڑا ہے، انہوں نے اس بچی کو دیکھا، یہ بچی کوائر میں تھی، انہوں نے اس بچی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا ایک رشتہ دار ہے، کیوں نہیں اس کی شادی اس سے کرا دی جائے. تو انہوں نے ذکر کیا اس خاندان کے ساتھ اور انہوں نے آ کر ان سے بات کی، تو انہوں نے سنی انسنی کر دی. پھر کچھ عرصے کے بعد یہی خیال کسی اور فیملی نے ان کے سامنے پیش کیا اسی سیم لڑکے کے لیے کہ بھئی وہ لڑکا ہے تو آپ کی لڑکی اس کے ساتھ بہت سوٹ کرے گی، آپ یہ کر لو. پھر انہوں نے انسنی کر دی اور رشتہ طے نہیں ہوا. وہ فیملی میرے پاس آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ اس بچی کا رشتہ ہمارے رشتہ دار سے کروا دیں. میں اس کی والدہ کے پاس گئی اور اس کے بھائی کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ رشتہ ہے تو آپ نہ اس بچی کی شادی کر لیں، دیکھ لیں جو کچھ آپ کو مناسب. پھر مجھے اس کے بھائی نے کہا یہ رشتہ تو پہلے بھی 2 دفعہ آ چکا ہے اور ہم نے اس کو سنی انسنی کر دیا. دیکھیں جب خدا کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے تو خدا پھر بار بار وہ وسائل پیدا کرتا ہے، راستے پیدا کرتا ہے. کئی دفعہ والدین سمجھتے نہیں،
والدین اس بات کو اس میں نہیں لاتے. جب بار بار ایک ہی چیز آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ والدین کو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے, کہ خدا کی طرف سے. میں سمجھتی تھی, میں نے پھر ان کے والدین کو سمجھایا کہ جب 3 بار ایک ہی چیز آپ سوچو. وہ بچی دعا گو لڑکی ہے, لڑکی تھی اس وقت, اب تو میریڈ ہے, تو اس نے بھی دعا کی, اس کے بھائی نے, اس کی ماں نے دعا کی, اور پھر کنفرم خدا نے کیا کہ یہ رشتہ خدا کی طرف سے. کیا بات. تو کئی دفعہ ہم خود اچھے رشتوں کو کھو دیتے ہیں اور ہم ان پر غور نہیں کرتے. میں یہاں والدین سے کہوں گی, جب بھی کوئی آپ کی بیٹی کے لیے پوچھتا ہے یا آپ کے لیے بیٹے کے لیے پوچھتا ہے تو جلدی سے انکار نہ کر دیں. آپ ضرور اس پر غور کریں, آپ ضرور اس کے لیے دعا کریں اور خدا سے رہنمائی لیں, اور پھر اسی لڑکے سے اس کی شادی. اب ان کا ایک بیٹا ہے, بیٹا بھی اس کا 10 سال کا ہو گیا. اتنی ہنسی خوشی وہ زندگی بسر کریں, وہ خدا میں ہیں, وہ خدمت میں ہیں, اور ایک اچھا خاندان. میں سمجھتی ہوں کہ خدا نے آپ کو وسیلہ بنایا, ورنہ انہوں نے تو سمجھے ایک طرح سے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیچ میں نہ آتے تو پھر آپ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ سوچئے کئی اچھے رشتے ہم کھو دیتے ہیں. ہم کئی خدا کے ارادے بھی ہم جو ہے نا وہ اگنور کر دیتے ہیں. ایک بات اور, بائبل مقدس میں لکھا ہے پیدا ہونے کا وقت ہے, اس کا وقت ہے, اس کا وقت ہے, اس کا وقت ہے, اس کا وقت ہے. وہاں لکھا ہے شادی کا بھی ایک وقت ہے. اب ہم سوچتے ہیں فیملیوں میں کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہو جائے. اچھا, اگر بیٹا چھوٹا ہے تو ہم رشتہ بھی کر دیں گے, کہیں گے اس کی شادی ہوگی تو ہم پھر کریں گے. اچھا, اگر 3-4 بیٹیاں چھوٹیوں کا آ رہا ہو تو اس کو چھوٹیوں کا رشتہ آ رہا ہو, وہ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے نہیں جی پہلے کس کا رشتہ ہو جائے, بڑی کا ہو جائے. میں یہ سوچتی ہوں خدا نے وقت مقرر کیا ہے. اگر پہلی کا زیادہ وقت جلدی ہے, خدا نے اس کا وقت مقرر کیا ہے, تو ہم کون ہیں کہیں کہ نہیں پہلے بڑی کی ہو. بائبل مقدس میں ایک بڑی اچھی مثال ہے ان والدین کے لیے جو یہ بات کرتے ہیں کہ پہلے بڑے کی ہو پھر چھوٹے کی ہو. کلام مقدس میں لکھا ہے ہر ایک کی شادی کا ایک وقت ہے. اگر خدا کی طرف سے چھوٹی کا وقت ہے تو پھر چھوٹی کا کرنا ہے, یا بیٹی کا وقت ہے تو بیٹی کا کرنا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یعقوب لابن کے پاس جاتا ہے تو اس کو بیوی کا چناؤ کرنا پڑتا ہے, تو اس نے پسند کی ہوتی ہے راخل, اور وہ راخل سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو جب شادی کا دن آتا ہے, ضیافت ہوتی ہے, بیٹی کو رخصت کرتے ہیں, تو راخل کو وہ رخصت نہیں کرتا, وہ لیا کو رخصت کر دیتا ہے. اور صبح جب ہوتی ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ راخل نہیں لیا نہیں, تو وہاں پر میں آپ کے لیے پڑھوں گی ایک بات وہ کرتا ہے. وہ لابن سے سوال کرتا ہے, پیدائش 29 باب اور اس کی 25 اور 26 آیت میں پڑھ رہی ہوں. جب صبح کو معلوم ہوا یہ تو لیا ہے, تب اس نے لابن سے کہا تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیا میں نے جو تیری خدمت کی وہ راخل کی خاطر نہ کی تھی؟ پھر تو نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ لابن نے کہا ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ پلوٹھی سے پہلے چھوٹی کو بیاہ دے. اب وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا نے کہا ہے, وہ کہتا ہے کہ ملک کا دستور, خاندان کا دستور, ماں باپ کا دستور کہ پہلے بڑی کی شادی ہو پھر چھوٹی کی ہو. لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ ہر ایک کی شادی کا ایک وقت ہے. یہ میرا خیال ہے, بائبل میں نہیں لکھا, میرا خیال ہے جس کا اچھا رشتہ ہے اس کی شادی بالکل. یہاں پر میں سسٹر سوری آپ کو روکنے کی پھر ایک بار جسارت کرنے کو ہوں, بہت کچھ ہے سسٹر کے پاس کہنے کے لیے اور ہمارا وقت بھی اوپر چلا گیا ہے, مگر میں چاہوں گی کہ آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں, اور اس کے ساتھ جو اگلا ایپیسوڈ خوشی کے ہی تعلق سے ہوگا وہ بھی دیکھنا مت بھولیے گا. تمام کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر نمایاں ہو رہی ہوں گی. اسی کے ساتھ مجھے شہانہ کو اور سسٹر سائرہ سمینہ کو اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں اسی جگہ اسی وقت. خدا حافظ. خدا حافظ.